مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا. آج عصر کے بعد ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان کے والد کا واقعہ سنایا تھا نا, مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ, جو درس قرآن دیتے تھے, شہید ہو گئے تھے. تو 6 مہینے بعد ان کی قبر کھولی تو ان کی جسم بھی سلامت تھا اور ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی. کرامتوں کے واقعات میں نے بتایا تھا نا, کچھ واقعات ہم نے بھی سنے بھی ہیں, کچھ دیکھے بھی ہیں. تو اور میں نے کہا ان کو ان کی جگہ سے شفٹ کیا جا رہا تھا. تو آج ان کے بیٹے سے کئی سالوں کے بعد میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا مصعب, آپ نے بیان جو سنایا ہے نا وہ واقعہ ایسے نہیں ہے, آپ کو تھوڑی بھول ہوئی ہے. شفٹ نہیں کر رہے تھے ہم قبر, بلکہ سیلاب کی وجہ سے قبر کھل گئی تھی, تو جو ان کی جو قبر کی سلیبیں وہ ٹوٹ گئی تھی, تو قبر ریپیئر کر رہے تھے. تو ایک کریکشن تو یہ کر لیں کہ وہ میت کو وہاں سے ٹرانسفر نہیں کر رہے تھے بلکہ قبر کو ریپیئر کر رہے تھے. دوسری بات انہوں نے کہا 6 مہینے بعد ہم نے قبر نہیں کھولی تھی, 13 مہینے کے بعد ہم نے قبر کھولی تھی. تو باڈی بھی بالکل سلامت تھی اور خون سے خوشبو آ رہی تھی, اور بھائی کے جسم پہ جو تھوڑا سا خون لگ گیا نا ان کا میت کو سیٹ کرنے میں, وہ پھر 4-5 دن تک ہاتھ دھونے کے بعد بھی خوشبو آتی رہی ہے. اور اس کا تو میں بھی گواہ ہوں شہیدوں کے خون کی خوشبو کا. میں نے ایک شہید کی میت کو صرف یوں ٹچ کیا تھا یہاں پیشانی پہ, تو میرے ہاتھ سے بہت دیر تک بہت اچھی خوشبو آتی رہی ہے. اور وہ شہید کے جو روئی رکھی ہوئی تھی نا چاروں طرف, وہ روئی میں گھر لے کر آ گیا تھا. 1 ہفتے تک, حالانکہ اس پہ خون کا نشان بھی نہیں تھا, 1 ہفتے تک اس روئی سے خوشبو آتی رہی ہے. وہ خوشبو نہیں تھی جو آپ عطر میں لگاتے ہیں, کیونکہ میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگی بھی ہے, تو سب کی سیم ہوتی ہے, وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے وہ. تو یہ کرامت ہے اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ 13 جو ہے نا 13 مہینوں تک تھا, آپ نے 6 مہینے کہہ کے یہ غلط. تو کہتے ہیں پھر ہمارا یہ ارادہ ہوا تھا کہ ہم میڈیا کی ٹیم کو بلائیں, لوگوں نے ہمیں کہا کہ بلاؤ, ان کی ویڈیو بناؤ اور دیکھو. تو کہتے ہیں پھر ہم نے کہا یہ نہیں, ہم نہیں یہ کام کریں گے. بس جو ایک اللہ کا معاملہ تھا ہو گیا یہ, ٹھیک ہے نا.